بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس، چوتھا سبق۔ کتاب، ایک کتاب، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب۔ اس میں معرفہ اور نکرہ کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نکرہ اور معرفہ کو نہیں جانتے ہیں تو آپ آسان نحو کے اندر بتایا گیا ہے، اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب، ایک کتاب، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب۔ قرآن، ایک قرآن، القرآن قرآن، القرآن قرآن۔ درس، درس سبق۔ الدرس درس، الدرس درس۔ دین، دین ہے۔ الدین دین، الدین دین۔ بیت، ایک گھر، البیت گھر، البیت گھر۔ البیت گھر، الولد لڑکا۔ الکتاب کتاب، الورق ورق۔ الجمل اونٹ، الفرس گھوڑا، الحمار گدھا۔ القرد بندر، الکلب کتا۔ الدرس سبق، البیت گھر، الرجل مرد۔ پڑھو اور لکھو، یعنی اس کو آپ اپنے کاپی پر لکھیں، اور اگر آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلی گرام کا گروپ ہے، آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں اور آپ وہاں دکھا سکتے ہیں۔ قرآن، قرآن، قرآن۔ دین، اسلام۔ رجل، درس۔ عربی، جمل، حمار، کلب، قرد، فرس، ولد۔ یہ نکرہ کا معنی ہے۔ الدرس، الاسلام، دین، رجل، حمار، الفرس، جمل، الكلب، البيت، القرآن، رجل، الإسلام، العربي، عربي، الجنة، العلم، قرد، الجمل، زهر، الورق، الحمار، فرس، الصغير، كبير۔ نوٹ: حروف شمسی اور حروف قمری کو سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں۔ حروف قمری اور حروف شمسی کو اچھی طرح سے نورانی قاعدہ کے اندر میں نے بتا رکھا ہے کہ حروف قمری کیا ہوتا ہے، حروف شمسی کیا ہوتا ہے، اور یہ حروف کیا کام کرتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے۔ آپ وہاں جا کر اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف مصنف علیہ الرحمہ اشارہ کر رہے ہیں۔ صرف یہ بات ذہن نشی کر لی جائے کہ جس پر الف لام آتا ہے اور اس کے آخری حرف پر تنوین نہیں آتی، الف لام لگانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ پہلے حرف سے الف لام جوڑا جائے، جیسے اس سبق میں واضح کیا گیا ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ اشارہ سمجھ رکھا ہے۔ درس، پانچواں سبق۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے۔ الکتاب عربی، کتاب عربی ہے۔ العلم مفید، علم مفید ہے، علم فائدہ مند ہے۔ الاسلام دین، اسلام دین ہے۔ الادب واجب، ادب واجب ہے۔ الدرس سہل، سبق آسان ہے۔ الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ الزہر صغیر، پھول چھوٹا ہے۔ الشجر کبیر، درخت بڑا ہے۔ اللعب ضروری، کھیلنا ضروری ہے۔ تو اس سبق کے اندر آپ نے یہ دیکھا، آپ اسی کو یہاں پہ سوال اور جواب کی شکل میں دے رہے ہیں، آپ اس کو بھی حل کریں گے۔ اسئلہ، سوال۔ من انت، آپ کون ہیں؟ هل انت کبیر، کیا آپ بڑے ہیں؟ هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ هل هذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ هل ذلك قرآن، کیا وہ قرآن ہے؟ هل محمد رسول، کیا محمد رسول ہے؟ یہ آپ کو سوال دے رہے ہیں، اور اسی سوال کو آپ کو جواب کاپی کے اوپر لکھنا ہے، اور یہ ترجمہ کرو، اور اس ترجمہ کو بھی آپ کو کاپی پہ لکھنا ہے۔ میرا ٹیلی گرام کا گروپ، اس میں آپ جوائن ہو سکتے ہیں اور وہاں اس سبق کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ ترجمہ کرو، یہاں تک تو میں حل کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جو آنے والا سبق ہوگا اس میں جو بھی تمرین ہوگا اس میں آپ کو خود حل کرنا ہوگا۔ علم ضروری ہے۔ العلم ضروری، کھیل مفید ہے۔ اللعب مفید، گھر بڑا ہے۔ البیت کبیر، اور گھوڑا چھوٹا ہے۔ الفرس صغیر، درخت لمبا ہے۔ الشجر کبیر، پھول بڑا ہے۔ الزہر کبیر، کیا اونٹ بڑا ہے؟ هل جمل کبیر، کیا کتا مفید ہے؟ هل کلب مفید، وہ سبق۔ ذلك درس، سبق آسان ہے۔ الدرس سہل، کیا وہ قرآن ہے؟ هل هو قرآن، ہاں وہ قرآن ہے۔ نعم هو قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ هل هو عربی، ہاں وہ عربی ہے۔ نعم هو عربی، فارسی نہیں ہے، لا فارسی۔ تو کون ہے؟ من انت، میں لڑکا ہوں۔
انا ولد، کیا تو مسلم ہے؟ هل انت مسلم؟ ہاں میں مسلم ہوں۔ نعم انا مسلم۔ محمد کون ہے؟ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد رسول ہے، محمد رسول ہے، محمد الرسول۔ اسلام کیا ہے؟ هل الاسلام، اسلام دین ہے، الاسلام دین۔ سلام واجب ہے، السلام واجب۔ تو اس سبق کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کو حل کیا گیا ہے۔ اب آنے والا جو بھی سبق ہوگا اس کو آپ کو خود حل کرنا ہے۔ درس، یہ چھٹا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر جار مجرور سے جملہ جو بنتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ البیت، گھر، المدرسۃ، مدرسہ، فی البیت، گھر میں، فی المدرسۃ، مدرسہ میں، الفرس، گھوڑا، الجمل، اونٹ، علی الفرس، گھوڑا پر، علی الجمل، اونٹ پر، المیدان، 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 میدان، المسجد، مسجد، الی المیدان، میدان تک، الی المسجد، مسجد تک، الولد، لڑکا، الوالد، والد، للولد، لڑکا کے لیے، للوالد، والد کے لیے، البیت، گھر، المدرسۃ، مدرسہ، من البیت، گھر سے، من المدرسۃ، مدرسہ سے، فی القرآن، قرآن میں، من اللہ، اللہ سے، من البیت، گھر سے، الی المسجد، مسجد، الی المیدان، میدان تک، فی اللعب، کھیل میں، للہ، اللہ کے لیے، للولد، لڑکا کے لیے، علی الوالد، والد کے لیے۔ تو اس سبق میں آپ نے دیکھا کہ جار مجرور کا جو جملہ کس طرح بنتا ہے اسی کو یہاں پہ اس سبق میں آپ کو دیا گیا ہے تاکہ آپ جار مجرور کو بھی پہچان سکے۔ اگر جار مجرور کے بارے میں اگر قاعدہ آپ نے نہیں جانا ہے تو نحو کے اندر آپ جا کر جانیں۔ پلے لسٹ میں نحو کی کتاب دی گئی ہے، اس لیے کہ نحوی حضرات اسم، فعل اور حرف سے بحث کرتے ہیں تو حرف کا بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ لام لگانے سے کافی مشق کرائی گئی ہے۔ الف لام والے اسم پر لام لگانے سے الف لام میں حمزہ گر جاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک قاعدہ بھی بتا رہے ہیں نوٹ کے ذریعے کہ لام پہ جو مشق ہوا ہے اس میں اگر اسم کے اوپر الف لام آ گیا ہے تو وہ جو الف ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، وہ الف گر جاتا ہے۔ یہاں پہ ترجمہ دیا گیا ہے، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ مدرسہ میں، فی المدرسہ، گھر میں، فی البیت، میدان میں، فی المیدان۔ تو اسی بیس اور بنیاد پر آپ کو اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ مدرسہ سے، گھوڑے پر، اونٹ پر، علم کے لیے، دین کے لیے، گھر تک، قیامت تک، گھر سے مدرسہ تک، گدھا، چھوٹے سے بڑے تک، اول سے آخر تک، درخت پر، کھیل میں، پھول، کھیل کے لیے، بندر، کتا، اللہ پر۔ حرکت لگاؤ، لکھو اور پڑھو۔ یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ حرکت لگانا ہے اس جملے کے اندر اور آپ کو پڑھنا ہے۔ چلو میں اس کو حل کر دیتا ہوں۔ فی القرآن، علی القرآن، الدرس، للعلم، الاسلام، من المدرسہ، من المسجد، الدین، للرسول، من الزہر، الشجر، الى البیت، فی الجنة، علی الجمل، للفرش، حمار، للعب، من الکبیر، للصغیر، علی الرجل، کلب۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، بس ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔